آئے ہم خداوند کے کلام مقدس میں سے تلاوت سنیں۔ عہد عتیق میں سے یسایہ نبی کی کتاب، عہد عتیق میں سے یسایہ نبی کی کتاب 9واں باب، اس کی پہلی تا 18ویں آیت تک۔ یسایہ نبی کی کتاب 9واں باب، اس کی پہلی تا 18ویں آیت تک۔ لیکن اندوہین کی تیرگی جاتی رہے گی، اس نے قدیم زمانہ میں زبلون اور نفتالی کے علاقوں کو ذلیل کیا، پر آخری زمانہ میں قوموں کے گلیل میں دریا کی سمت یردن کے پار بزرگی دے گا۔ جو لوگ تاریکی میں چلتے تھے انہوں نے بڑی روشنی دیکھی، جو موت کے سایہ کے ملک میں رہتے تھے ان پر نور چمکا۔ تو نے قوم کو بڑھایا، تو نے ان کی شادمانی کو زیادہ کیا۔ وہ تیرے حضور ایسے خوش ہیں جیسے فصل کاٹتے وقت اور غنیمت کی تقسیم کے وقت لوگ خوش ہوتے ہیں، کیونکہ تو نے ان کے بوجھ کے جوئے اور ان کے کندھے کے لٹ اور ان پر ظلم کرنے والے کے عصا کو ایسا توڑا ہے جیسا مدیان کے دن میں کیا تھا۔ کیونکہ جنگ میں مسلح مردوں کے تمام سلاح اور خون آلودہ کپڑے جلانے کے لیے آگ کا ایندھن ہوں گے، اس لیے ہمارے لیے ایک لڑکا متولد ہوا اور ہم کو ایک بیٹا بخشا گیا، اور سلطنت اس کے کندھے پر ہوگی، اور اس کا نام عجیب، مشیر، خدائے قادر مطلق، ابدیت کا باپ، سلامتی کا شہزادہ ہوگا۔ اس کی سلطنت کے اقبال اور سلامتی کی کچھ انتہا نہ ہوگی۔ وہ داؤد کے تخت اور اس کے مملکت پر آج سے ابد تک حکمران رہے گا، اور عدالت اور صداقت سے اسے قیام بخشے گا۔ رب الافواج کی غیوری یہ کرے گی۔ خداوند نے یعقوب کے پاس پیغام بھیجا اور وہ اسرائیل پر نازل ہوا۔ خداوند کے کلام مقدس کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی خاص برکت ہو، آمین۔ خداوند کا شکر کرتے ہیں کہ وہ اپنے خادموں کے وسیلہ سے اپنی کلیسیاؤں سے ہم کلام ہوتا ہے، اور آج ہم خداوند کا شکر کرتے ہیں اپنے رہنما اور خداوند کے خادم کے لیے، جن کے وسیلہ سے آج خداوند ہم کلام ہونے والا ہے، اور ہم یہ ایمان رکھتے ہیں کہ آج خداوند کے کلام سے ہمیں بڑی برکت ملنے والی ہے، اور اسی ایمان سے میں دعوت دوں گا ریورنڈ ڈاکٹر الطاف خان کو وہ سامنے آئیں اور ہم سبوں کے لیے خداوند نے جنہیں کلام دیا ہے ہم سب تک پہنچائیں۔ خداوند کے خادم کو ویلکم کہیں گے، بلند آواز سے کہیں گے ہاللیلویہ۔ آئیں چند لمحوں کے لیے اپنے سروں کو جھکائیں اور دعا مانگیں۔ خداوند تو جو قادر مطلق ہے، تو جو ہمارا نجات دہندہ ہے، تیرا شکر ادا کرتے ہیں تیری حضوری کے لیے اور ان بے شمار نعمتوں اور برکات کے لیے، اور آج کے اس خوبصورت دن کے لیے جو تو نے ہماری زندگی میں ہمیں عطا کیا، خوبصورت جماعت کے لیے، اس پیاری کلیسیا کے لیے ہمارے دل شکر گزاری سے بھرے ہیں، جو تیرے حضور سربسجود ہیں اور اپنی التجائے مناجاتیں لے کر تیرے حضور پہنچے ہیں۔
खुदावंद ताला आज रूहुल कुद्स के वसीला हमारी रहनुमाई करना। आज का ज़िंदगी बख्श कलाम हमारे दिलों में नक्श हो और इस ज़िंदगी बख्श कलाम को हासिल करके हम बहुतों के लिए बायस से बरकत ठहरे, तेरे ज़िंदा गवाह बन जाए और तेरी बशारत कर सके। तेरे ही कदूस नाम में मांगते हैं, आमीन। मेरी तरफ से आप सबों को सलाम कबूल हो। आप एक दूसरे को सलाम कीजिएगा। आए अपनी तवज्जो खुदावंद के कलाम की तरफ लगाएं। अजीज़ों, आज जो विर्द पढ़ा गया है वो एक अजीम आने वाले बादशाह के हवाला से है। हमारा आज का मजमून है आने वाला बादशाह। ये मसीह खुदावंद की पैदाइश से कई सौ साल पहले की बात है। ये यशायाह नबी की पेशन गोई है जो उस आने वाले बादशाह के बारे में की गई है। और ये वो दौर है जब असूर के बादशाह ने बनी इसराइल के बहुत सारे इलाकों पर कब्जा कर लिया था। उन पर जुल्म व सितम ढाया जाता था। इस दौर को तारीकी का दौर कहा जाता है। इस दौर को जुल्म व सितम का दौर कहा जाता है। ऐसे दौर में जब वो तारीकी में थे, उन्होंने बड़ी रोशनी देखी। वो रोशनी क्या थी? वो नूर जो उन पर चमका था वो क्या था? वो नूर ये था कि मैं तुम्हारी कौम को बढ़ाऊंगा, मैंने तुम्हारी मुसीबत देख ली है, अब तुम शादमानी देखोगे, अब फसल काटने का वक्त आन पहुंचा है, अब तुम जो बोझ उठाए हुए हो वो खत्म होगा और जुल्म करने वाले असा को तोड़ा जाएगा। अजीजों, ये वो उम्मीद थी, ये वो रोशनी थी, ये वो नूर था जो उन पर चमका। खुदावंद की ज़िंदगी बख्श कलाम में जब हम इल्हाम की बात करते हैं कि फ़लाँ बात इल्हाम के वसीला कही गई है, तो हम कलाम मुक़द्दस में से ही फिर दलाइल ढूंढते हैं, ख़ास तौर पर पुराने अहद के उन सहीफ़ों में से जहाँ वो बात कही गई हो। अगर आज के दौर में कोई शख्स नबूवत का दावा करे या ये कहे कि मैं जो बात कर रहा हूँ वो इल्हाम के वसीले है, तो अजीज़ों फिर हम पुराने अहद के सहीफ़ों की रोशनी में देखेंगे कि क्या इस शख्स के बारे में, क्या इस किताब के बारे में कुछ कहा गया है या नहीं। आने वाले बादशाह के हवाला से जब हम सीखते हैं तो आज जो बच्चों ने खूबसूरत खाका पेश किया, मुझे बड़ा अच्छा लगा। वो उस खाका ने कलाम सुनने का और सुनाने का एक बेहतरीन मूड बनाया है, एक खूबसूरत माहौल बना है कि कई सौ साल पहले खुदा ने अपने इंतज़ाम को, इलाही इंतज़ाम को बनी नौ इंसान पर ज़ाहिर कर दिया था। बेशक बहुत थोड़े लोग थे जो उस इलाही इंतज़ाम को समझ सके, लेकिन ये भी खुदावंद की पाक मर्जी है कि उसने अगले ज़माना में अंबिया की मार्फत तरह बतरा कलाम किया और आखिरी ज़माना में इस तरह बड़ी सफाई से वाशगाफ अल्फाज में बेटे के वसीला और फिर अपने नज़ीम खादमों के वसीला आज की नस्ल तक पहुँचाया।
وہ گناہ جو باغ عدن میں ہوا، جس کی سزا لازم تھی اور جس کے چھٹکارے کا انتظام، نجات کا انتظام بھی خداوند نے کر لیا۔ خداوند نے ہمیں یہ سکھایا کہ بغیر خون بہائے نجات نہیں، گناہ کی مزدوری موت ہے۔ اور خداوند نے ہی انسان کو یہ سکھایا کہ کس طرح اسے اس گناہ کا کفارہ دینا ہوگا۔ آج کے دور میں بھی ہم دنیوی عدالتوں میں اپنے گناہ کا کفارہ دیتے ہیں۔ اگر کسی کا ناجائز قتل ہو تو اس کے بھی ہم مقرر کردہ پیسے رقم ادا کرتے ہیں۔ عزیزو، خداوند نے وہ سبق ہمیں سکھایا کہ تمہیں قربانی دینے کی ضرورت نہیں پڑے گی، تمہیں اپنے بیٹوں بیٹیوں کی قربانی کی ضرورت نہیں پڑے گی، میں خود ہی برا تمہارے لیے وقت مقررہ پر مہیا کروں گا۔ برے کا سبق دیا گیا، برے کے حوالہ سے سکھایا گیا۔ لوگ انسان کی قربانی کو جو بظاہر ہونے والی تھی اس کو ہی اپنا عقیدہ بنا لیا کہ دیکھو ہم نے فلاں شخص کی قربانی کو اپنے عقیدے کا مرکز بنا کر اب اسی کی عید کرنی ہے، اسی کی خوشی کرنی ہے۔ لیکن کیا خداوند نے کسی انسان کی، کسی لڑکے کی قربانی ہونے دی؟ جب کسی لڑکے کی، کسی انسان کی قربانی ہوئی ہی نہیں تو عید کہاں؟ اس بات پر غور کیجئے گا۔ آج کے دور میں بنی نوع انسان کلام مقدس کی روشنی کو، گہرائیوں کو سمجھنے سے قاصر ہے یا سمجھنا نہیں چاہتی۔ وہ برا تو ایک تمثیل ہے عزیزو۔ حقیقی برا کب آیا؟ اب حقیقی برے نے کسی ایسی مخلوق کے وسیلے یا کسی ایسی مخلوق کی شکل میں آنا تھا تاکہ لوگ اسے جان سکتے، پہچان سکتے۔ اور پھر وقت مقررہ پر خداوند نے وہ برا جو بنائے عالم سے پیشتری تیار تھا، عبرانیوں کے خط میں لکھا ہے کہ اس نے ہمارے لیے وہ بدن تیار کیا۔ عزیزو، وہ بدن خدا کا برہ کہلایا اور یہ سکھایا گیا، دیکھو خدا کا برہ جہاں کے گناہوں کو اٹھا لے جاتا ہے۔ عزیزو، وہ برا بدنی صورت میں آیا کیونکہ جب تک خون بہایا نہ جاتا کفارہ ممکن نہیں تھا، اور جسم کا خون بہایا جانا تھا اس کی بھی تیاری کی ضرورت تھی۔ خدا کی قربانی نہیں ہو سکتی تھی کیونکہ وہ روح ہے، بدن کی قربانی چاہیے تھی، اور بدن میرے اور آپ کے واسطے دنیا جہاں کے لیے خدا نے تیار کیا۔ اور وہ بدن کیسا تھا؟ ایسا بدن جس کے اوپر نہ کوئی داغ تھا، نہ کوئی دھبا تھا اور نہ کوئی جھری تھی۔ گنہگار انسان کے لیے گنہگار شخص کی قربانی کفارہ ممکن نہیں۔ گنہگار انسان کے لیے پاک شخص کی پاک قربانی کی ضرورت تھی۔ بچڑے، بیل یا بکرا، اس کے خون سے ہمارا کفارہ نہیں ہوتا۔ انسان کے خون سے کفارہ ممکن نہیں ہے۔ گناہوں کے کفارہ کے لیے
ایک ایسا پاک برہ تیار کیا گیا جس نے اپنی خوشی سے میری اور آپ کی خاطر، دنیا جہاں کی خاطر اپنے آپ کو پیش کر دیا۔ اسحاق کی قربانی کا جب ہم موازنہ کرتے ہیں تو اسحاق کو تو پہلے سے نہیں بتایا گیا نا، وہ پوچھتا ہے کہ لکڑیاں تو ہیں پر برا کہاں ہے۔ اور اس بیٹے کی تابعداری بھی دیکھیں، باپ اسے باندھ کر قربانی کے لیے تیار کر رہا ہے پر وہ چپ رہا۔ یہ ایک سبق ہے ہمارے سیکھنے کے لیے۔ ہم کس طرح کی قربانیوں کی بات کرتے ہیں اور کس طرح کی قربانی کے بارے میں سوچتے ہیں؟ میرے خیال میں ابھی تک ہم شریعت کی جو الف بے ہے اسی پر اٹکے ہوئے ہیں۔ ہم شریعت کے بعد دوسرا بڑا سبق جو فضل ہے اس کو جاننے سے قاصر ہیں یا جاننا نہیں چاہتے۔ خداوند نے اپنے فضل سے، اپنی بڑی رحمت سے وہ بدن تیار کیا، اور پھر لکھا ہے مقدسہ مریم، کنواری مریم کے بطن سے اس بدن کو اس دنیا جہاں میں لایا گیا۔ آج وہ یسوع مسیح جو دنیا میں آیا، اس کو ہم خدا کا الہی انضام اور خدا کا تجسم یا کلمے کا تجسم، اس سے بھی مناسب لفظ، کیونکہ کلام مقدس یوحنا کی انجیل میں لکھا ہے اور کلمہ مجسم ہوا، لیکن کلمہ بھی خدا کا ہی کلام ہے۔ پھر آسان لفظوں میں ہم کہتے ہیں خدا جسم کی صورت میں دنیا میں آیا۔ بڑے دن کا، کرسمس کا جو مفہوم ہے، خدا انسان کے روپ میں دنیا میں آیا تاکہ بنی نوع انسان کے کفارہ کے لیے انہیں سکھائے اور اپنے آپ کو پیش کرے۔ 30 سال خداوند یسوع مسیح عام انسانوں کی طرح ملک فلسطین میں رہا، اور 30 سال کی عمر میں اس نے اپنے آپ کو خدمت کے لیے پیش کیا، خدا کے بھید ظاہر کیے، آنے کا مقصد ظاہر کیا، خود اپنی زبان مبارک سے 3.5 سال جگہ بجگہ اس دور کی عوام کی خدمت کرتا رہا، بھوکوں کو کھانا کھلایا، جو بیمار تھے انہیں شفا بخشی، اندھوں کو آنکھیں دی، بلکہ مردوں کو زندہ کیا، اپنی قدرت عوام الناس پر ظاہر کی، اپنا اختیار عوام الناس پر ظاہر کیا، اور پھر عزیزو اس مشن کو پورا کیا، اور کوہ کلوری پر اپنے آپ کو پیش کر کے ابلیس کو وہ شکست دی جس سے ابلیس بڑا نادم ہوا کہ میں تو کامیاب نہیں ہوا۔ ابلیس شروع میں خوش تھا کہ یسوع مسیح کو کوہ کلوری پر لے آیا ہے، اس کے ہاتھ پاؤں میں کیل ٹھونک دیے گئے ہیں، لیکن جب یسوع المسیح نے اپنا مشن مکمل کر کے موت اور قبر پر فتح پائی اور یہ کہا، اے موت تیرا ڈنگ کہاں رہا، اے موت تیری فتح کہاں رہی۔ اور عزیزو، اٹھائے جانے سے پہلے، آسمان پر اٹھائے جانے سے پہلے یہ کہا، اب آسمان اور زمین کا کل اختیار میرے پاس۔ آج ہم جس خداوند یسوع مسیح کی پیدائش کی خوشی کرتے ہیں، اور جو کم عقل اور لا علم لوگ تاریخ کے چکر میں پڑے رہتے ہیں، جی تاریخ ٹھیک ہے کہ غلط ہے، وہ یہ نہیں جانتے کہ وہ تو ازل سے تھا، وہ تو الفا اور اومیگا ہے، وہ تو اول اور آخر ہے، وہ تو ابتدا اور انتہا ہے، وہ جو
مردوں میں سے جی اٹھا، اس کی تاریخ پیدائش کے بارے میں آپ جان کے کیا کریں گے؟ آپ اس تاریخ پیدائش کو جان کے کیا نجات حاصل کر لیں گے؟ یہ بچوں والے سوالات ہیں جو بڑے لوگ کرتے ہیں۔ جس کی شروع کو نہیں کو جانتا، جس کے آخر کو نہیں جانتا، جو عبدالآباد زندہ رہے گا، جس کے پاس عالم روا کی کنجیاں ہیں، جس کا ظہور ہم کائنات کے خلق کیے جانے میں دیکھتے ہیں، جس کا ظہور ہم چاند اور ستاروں میں دیکھتے ہیں، اور جس کا تجسم ہم نے دنیا میں دیکھا، اس مقدسہ مریم کے بطن کے وسیلہ، کیا اس کا موازنہ ہم آج دنیوی رہنماؤں سے کریں گے؟ خدا کو کسی نے نہیں دیکھا، اکلوتا بیٹا وہ ظاہر کرتا ہے خدا کس طرح کا ہے، اور خدا کی وہ خوبیاں اس بیٹا نے، جو اس کا تخلص ہے، جو اسے دیا گیا کہ یہ میرا پیارا بیٹا ہے، اس کی سنو، اس نے وہ خوبیاں ہم پر ظاہر کر دیں، اور وہی خوبیاں وہ ہم میں دیکھنا چاہتا ہے، کیونکہ لکھا ہے وہ نور ہے اور ہم نور کے فرزند ہیں، اور جو خوبیاں اس نور میں ہیں وہ نور کے فرزندوں میں بھی ظاہر ہونی چاہیے۔ عزیزو، خوبصورت بات ذہن میں رکھیے گا، یسوع نبی نے بشارت کی، پہلی بات۔ میکا نبی نے بشارت کی یسوع کے بارے میں، داؤد نبی نے بشارت کی یسوع مسیح کے بارے میں، لوکا کی انجیل میں فرشتوں نے بشارت کی۔ ہم بشارت کے اور بہت سارے واقعات ہیں جن پر غور کر سکتے ہیں، لیکن آج رات چونکہ وقت زیادہ ہو گیا ہے، میرے بہت سارے دوست بھائی بہنیں جمعیاں بھی لے رہے ہیں، اب عبادت کا کچھ حصہ رہتا بھی ہے، میں زیادہ وقت نہیں لوں گا، میں کوشش کروں گا کہ تھوڑے وقت میں اس مضمون کو ختم کروں۔ عزیزو، آج وقت آن پہنچا ہے کہ میں اور آپ بھی بشارت کریں، یسوع نبی کی طرح، داؤد نبی کی طرح، میکا کی طرح، اور فرشتگان کی طرح، لوکا، متی، مرکس اور یوحنا کی انجیل میں ان عظیم رہنماؤں نے جس طرح خوبصورت انداز میں بشارت کی، اور پھر پولس رسول نے، اس نے کہا میں صرف بپتسمے دینے نہیں آیا، مجھے خداوند نے یہ نعمت نہیں دی، مجھے ایک کام سونپا گیا ہے کہ میں یسوع کی بشارت کروں۔ میرے عزیزو، ہم نے بدنی صورت میں تو یسوع المسیح کو نہیں دیکھا، پر ہم نے روحانی آنکھوں سے اس کو دیکھ لیا ہے۔ ہم نے کلام مقدس کو پڑھتے ہوئے اس میں اسے دیکھ لیا ہے، ہم نے کلام مقدس کے وسیلے اسے دیکھ لیا ہے، پہچان لیا ہے۔ اس سے زیادہ ہمیں دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں اس بدن کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ خدا کی حضوری پوری کائنات میں چھائی رہتی ہے۔ ہم کہتے ہیں نا روح القدس کی معموری یہاں ہے، اس کا دوسرا مطلب ہے خدا کی حضوری یہاں پر موجود ہے۔ خدا کی حضوری جب ہمارے درمیان ہے، جب روح القدس ہمارے درمیان ہے، تو اور کیا دیکھنا ہے؟ بس آؤ بشارت کریں خداوند کے اس خوبصورت پیغام کو جو آج ہمارے بچوں نے بڑے ہی اچھے انداز میں بیان کیا، کہ کیوں یسوع المسیح دنیا میں آیا، اور کیوں باپ نے مناسب جانا کہ وقت مقررہ پر اسے دنیا میں بھیجے، اور کس طرح اس دور کے لوگوں کو سکھانے کی کوشش کی۔ آج بھی اسی موضوع کو ہم نے پھر سے پڑھ کے سیکھنا ہے کہ کیوں خدا نے ابراہیم کا امتحان لیا، وہ میرا اور آپ کا بھی امتحان لینا چاہتا ہے، ہمارے ایمان کو دیکھنا چاہتا ہے، ہم کس حد تک اس کے وفادار ہیں۔ عزیزو، میرے استادوں نے یہ مجھے سکھایا تھا کہ جب آپ خدمت میں
ترقی کرتے ہیں تو بجائے یہ لفظ بولنے کے کہ میں کامیاب ہو گیا ہوں، میں نے کامیابی حاصل کر لی ہے، اس لفظ کی بجائے کہیں اے خداوند میں تیرا وفادار رہنا چاہتا ہوں، مجھے وفاداری کا درس دینا۔ کامیاب ہونا ضروری نہیں ہے، خداوند کے ساتھ وفادار رہیں، پیوستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ۔ خداوند سے وفاداری وہ ہمیں آگے کی طرف اوپر لے جاتی ہے۔ کامیابی بسا اوقات ہم میں تکبر پیدا کر دیتی ہے اور تکبر سے ہم گر جاتے ہیں۔ ابلیس یہی چاہتا ہے کہ ہم خوش ہو جائیں، میں کامیاب ہو گیا۔ خوش ہو جانے سے ہم متکبر ہو جاتے ہیں اور ابلیس ہمیں گرا دیتا ہے۔ عزیزو، میری خواہش تھی میں اس مضمون کو، اس کا اگلا حصہ جس میں لکھا ہے کہ ہمارے لیے ایک لڑکا تولد ہوا، اس کی تفسیر پر جاؤں، لیکن چونکہ اب وقت زیادہ ہو گیا ہے، ہم اپنے سروں کو جھکائیں گے، خداوند کے حضور جھکیں گے اور چند لمحات خاموشی میں دعا میں گزاریں گے۔ خداوند تیری اس محبت کے لیے، اس الہی انتظام کے لیے جو تو نے بنائے عالم سے پیشتر ہی ہمارے لیے تیار کیا، تیرا شکر ہو۔ اور جس طرح تو نے باغ عدن سے ہی اس بشارت کے نظام کو شروع کر دیا، اس بشارت کے سلسلہ کو شروع کر دیا، پرانے عہد کے صحیفوں میں تو نے اس بشارت کی جھلک ہمیں 20 بار دکھائی، تیرا شکر ہو۔ اور آج نئے عہد میں فضل کے دور میں ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں کہ تو نے اس خوبصورت وطن عزیز میں ہمیں بشارت اور گواہی کے لیے چن لیا۔ خداوند ہمیں اسی طرح اس دیس میں پرامن طریقے سے اپنی بشارت کے لیے تیار کرنا اور اس کلیسیا کو بشارتی کلیسیا بنا دینا۔ وطن عزیز پر تیری سلامتی چاہتے ہیں اور بڑے دن کا پیغام اس قوم کے لیے، اس ملک کے لیے امن اور سلامتی کی فضا بحال کرے۔ دہشت گردوں کو بھی امن اور محبت کا پیغام پہنچانے کے لیے خداوند تعالیٰ ہم جیسے کمزوروں اور بے وجودوں کو تیار کرنا۔ تیرے قدوس، قادر، بزرگ اور جلالی نام میں مانگتے ہیں، آمین۔ خداوند کا شکر کرتے ہیں اس خوبصورت کلام کے لیے۔ خداوند کے بندہ کے بھی ہم شکر گزار ہیں جنہوں نے بڑے ہی آسان لہجے سے خداوند کے کلام کی تفسیر کو پیش کیا۔ ابھی وقت ہے کہ ہم خداوند کی تعریف کریں۔ جشن طرب منایا، کوائر کے ساتھ مل کر یہ گیت گائیں گے اور اسی دوران ہم اپنے ہدیہ جات خداوند اپنے خدا کے حضور پیش کریں گے۔